أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے انسان کے اندر اگر امانت نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، مسلمان مومن تو ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان نے بار امانت اٹھایا تھا. اللہ رب العالمین جل جلالہ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم، حکم دیتا ہے تاکید کے ساتھ، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اپنے امانتوں کو حقداروں تک پہنچاؤ. امانت داروں کو پہنچا دو، جس امانت والوں کو جس طرح تم پر حق ہے اس کو پہنچا دو. ہم عموماً امانت اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ مال دیا کہ اس کو محفوظ کرو، تم اس مال کو اسی طرح واپس کر دو جیسا تم کو اس نے دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امین شخص ہے. یا کوئی سامان دیا ہے، سامان دیا کہ سامان اپنے ساتھ رکھو، دکاندار ہے تو فکر نہ کرو، تو وہی سامان واپس کر دیں تو ہم اس کو امانت کہتے ہیں. قرآن مجید کی مفہوم میں قرآن مجید میں امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. وہ بد نظری کو بھی خیانت کہتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھیں کہہ دیں کہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے، آنکھیں تم غلط استعمال کرو گے تو تم خائن ہوں گے. ہاں، خائنوں کی درجات ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا بے ایمان ہوتا ہے، ایک چھوٹا بے ایمان ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے. بے ایمانوں میں بھی فرق ہے. ایک آدمی ڈاکہ کرتا ہے وہ بھی خائن ہے، کیونکہ وہ حقوق تلفی کرتا ہے. حق تلف کرنا کسی کا یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. لیکن ایک آدمی ہے کسی کو ایک گالی دے دی، حق تلفی تو کی اس نے. ایک آدمی ہے اس نے کسی کو ڈاکہ کیا، مال بھی چھین لیا، مار بھی دیا، تو بڑا حق تلفی کیا. فرق تو ہے. حکومتوں میں بھی اس کی سزا میں درجات ہوتے ہیں. کسی کو پولیس والے ایک لاٹھی مارتے ہیں، بس چلے جاؤ. کسی کو کہتے ہیں کہ 10 روپے رشوت دے دو اور جب کام بڑا غلط کیا ہوگا تو کہتے ہیں 1000 روپے دے دو، پر نہیں چھوڑوں گا، کام بہت غلط ہے. تو درجات تو ہوتے ہیں، لیکن ہے خیانت میں آئے گا، یہ خیانت میں یہ آئے گا. وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے وہ بھی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. جھوٹ یہ خیانت ہے. اب جھوٹ میں بھی اقسام ہوتے ہیں. جھوٹ خیانت ہے, بہت بڑی خیانت ہے. رشوت لینا خیانت ہے, کیوں کہ تم نے اس کو کیا, ایک تو اس کی حق تلفی کی جس سے آپ رشوت لے رہے ہو, پھر اگر آپ نے رشوت اس لیے لیا ہو کہ کسی دوسری کو حق آپ کو تم کو دے دیں, یہ تو اور ڈبل زیادہ ہو گیا. ایک تو ایک ویسی گاڑی کھڑا کر دیا کہ تمہارے کاغذات غلط ہے, ٹھیک ٹھاک کاغذات ہے لیکن وہ تو اس نے تم نے حق تلفی کی. ایک جج ہے, اس نے رشوت لے لیا, اس کا مال اس کو دے دیا, اس کے حق میں فیصلہ کیا, تو ظاہر کہ جب جس کے حق میں فیصلہ کرے گا تو جس کا حق مارے گا. یہ بہت بڑا خائن ہے. قرآن مجید نے امانت پر انتہائی زور دے دیا ہے کہ ذرا کوشش کریں کہ کوئی خیانت نہ ہو تم سے, بات میں بھی خیانت نہ ہو, نقل کرنے میں بھی خیانت نہ ہو. کسی بات نقل کرتے ہو تو نقل کرتے ہو کہ میں نے یوں سمجھا ہے, یوں سمجھا, انسان خطا تو ہو جاتی ہے. لیکن اس نے اس طرح کہا ہے, اگر اس نے آپ نے اس کو غلط کیا تو تم گڑبڑ کی, اگر خطا کیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, لیکن اگر قصد کیا تو کیا ہے, خائن ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑی خیانت ہے. تم جھوٹ بھی بولا, پھر پیغمبر پر بولا. اسی تو دین کے اندر بگاڑ آتا ہے, کیونکہ پیغمبر کی بات تو خدا کی بات ہوتی ہے. جب خدا کی باتوں کو تم نے جھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی تو کیا ہو گیا, آپ تو بہت بڑے خائن ہو گئے. ہم اس کا خیال بھی نہیں رکھتے, منسوب کرتے. تم نے کسی کو کہا کہ مجھے تمہارا موٹر سائیکل چاہیے, میں شرکی تالاب کی تک جاتا ہوں, وہاں سے کچھ سامان لاتا ہوں, اور تم یہاں سے اس طرف ڈبل چلے گئے. تو جو ڈبل چلے گئے کیا, یہ آپ نے خیانت کی. آپ کے پاس آپ نے چاقو مانگا کس سے, کس چاقو سے وہ کہ میں نے بہت اچھا بنایا ہے, کہا کہ نہیں میں اس پر امرود کاٹتا ہوں, تو آپ اسے مسواک بنانا شروع کر دیا. یہ کیا ہے, خیانت ہے, غلط استعمال ہے. کم چیز کوئی بات نہیں, اگر امرود کی بجائے ٹماٹر ایک ہی چیز ہے قسم کے تو, لیکن جس چیز کے استعمال کے لیے لیا ہے, اگر اس سے آپ زیادہ استعمال کرو گے تو کیا ہو جائے گا, اس میں خیانت آئے گا. تو ہر حق مارنے کا کیا ہے, یہ خیانت ہے, حق تلفی. خواہ وہ باپ کی مارتے ہو, خواہ ماں کے والد کی مارتے ہو, خواہ دوستوں کو مارتے, خواہ پڑوسی کے مارتے ہو. واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے. وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ قیل من یا رسول اللہ, وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی, جس کی اظہار ثانیوں سے تکلیف سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اب یہ کیا ہے, اس نے پڑوسی کا حق مارا, جب حق مارا تو اس کو ایذا پہنچ گئی. اب یہ پڑوسی کا حق مارنا کیا ہے, یہ امانت ہے. جب امانت نہیں تو ایمان نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہو.
تو ہر کسی کی حق تلفی کسی طرح حق تلفی کرنا یہ خیانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، غیبت خیانت ہے. بڑا مفہوم ہے اس کا، پورا یہ پوری دین پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو صدر بنایا، وزیر اعظم بنایا، جھوٹ تو اپنی جگہ خیانت ہے. لیکن اگر تو نے منصب کو غلط جگہ پہ دے دیا، مثلا کسی کو وزیر لگانا ہے اور وہ اس وزارت کی قابل نہیں ہے، تو تم بڑے خائن ہو، کیونکہ تم قوم برباد کرتے ہو. کوئی شخص اس کا حل نہیں ہے کہ تم اس کو ماسٹر لگا دو. آپ قوم کے یہاں ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ زبردست ہے، میری پارٹی والا ہے، تو یہ خیانت کرتے ہو تم. تمام پوری قوم سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں. ہم نے ابھی تک دیکھو ہم شاباش دیتے لوگوں کو، حالانکہ وہ خائن ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. ابھی ماچس پر جو ٹکس لگتا ہے، ماچس تم بھی خریدتے ہو، میں بھی خریدتا ہوں، تو پیسے مجھ سے بھی کاٹتا ہے، تجھ سے بھی کاٹتا ہے. نمک پر ٹکس ہے، بجلی آپ لیتے ہیں اس پر ٹکس ہے، اس میں جاتے ہیں حکومت کو. اب یہ ٹکس جمع ہو کر اس سے یہ ٹول پلازے وغیرہ وغیرہ ہے، اس میں سے جاتے ہیں. ٹرک ہوتے اس سے زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں مال بردار ہو. تم کیوں مال بردار ہو؟ تو مال تو مجھ پر فروخت کرے گا، تو بالواسطہ مجھ سے ٹکس ہر چیز پہ کاٹی جاتی ہے. اب اس ٹکس سے تنخواہیں دیتے ہیں اہلکاروں کو، اس ٹکس سے گلیاں بناتے ہیں. اگر ایک آدمی ایم این اے بن گیا یا ایم پی اے بن گیا، وہ اپنی پارٹی والوں کی گلی تو بناتے ہیں، دوسری فقیروں کی گلی نہیں بناتے. تو یہ کس کا حق مار رہا ہے؟ دوسروں کا حق مار رہا ہے، اس کا بھی اس میں حق ہے. تو یہ خائن ہے. پھر اگر یہ ایم این اے یا ایم پی اے کسی جگہ کے لیے 20 لاکھ مقرر کیا کرتے ہیں، وہ فنڈ آتا ہے، اس وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ میرے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ اور ڈبل خیانت ہو گئی، ایک اور خیانت کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، سب ہوتا ہے. جو کم لے تو کہتے ہیں کہ وہ خائن نہیں ہے، اور کم بھی خیانت ہے لیکن وہ کم خائن ہے. جو زیادہ لے تو زیادہ خائن ہے. درجات ہوتے ہیں. ذمہ داریاں یہ امانت ہے. آپ علماء ہیں، کسی مدرسے میں مفتی پڑھائیں گے، اس میں آپ ایسا بھی ہوں گا، لیکن آپ نے جب ذمہ داری قبول کی کہ مجھے پڑھانا ہے، پھر اگر کبھی تم کہتے ہو کہ میں وہ ادھر ادھر جاتے ہو اور اہتمام نہیں کرتے پڑھانے کا، تو تم خائن ہو. کیونکہ تم پڑھاتے تو مفت ہو، لیکن تمہارے ساتھ اب طلباء کا حقوق آ گئے، طلباء کے حقوق آ گئے، تم طلباء کے حقوق مارتے ہو، اس لیے خائن ہو. تم کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی، یہاں کہاں دیکھتے ہیں کوئی ذمہ داری سونپتی ہے جاتی ہے اور اس ذمہ داری کو تم پورا نہیں کرتے، تو تم خائن ہو. کیونکہ ہر ذمہ داری کیا ہے؟ امانت ہے. ہر منصب امانت ہے. تم صدر ہو مدرسے کا، محتمم ہو، نائب محتمم ہو، نائب صدر ہو، ناظم ہو، نائب ناظم ہو، ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اگر تم آپ ذمہ داری نہیں کرتے، صرف کندھے پر ذمہ داری کے لیے کہتے میں تیار ہوں، مجھ سے کوئی اہتمام نہ لے لے، یہ بڑا خائن ہے، بہت بڑا خائن ہے. کیونکہ تم تو لوگوں کے حق مارتے ہو، طلباء کا حق مارتے ہو،
مدرسہ ہے اس میں تو اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں. جو تم نے اہتمام سنبھالا ہے اور اہتمام اپنے کندھوں پر ڈالا ہے تو پھر وہ نہیں کرتے. اسی لیے جو عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں سے کانپتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا میں امین ترین شخصیت ہے. تمام کائنات میں ہر پیغمبر امین ترین ہوتا ہے لیکن سردار ہے. جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی اقرا بسم ربک الذی خلق تو وہ کپ کپاتے تھے. اس ذمہ داری کو میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اتنی بڑی ذمہ داری کھانپ اٹھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اعوذ باللہ اس کو جن کا خطرہ تھا کہ جن آ گیا ہے. ہم جن سے جہاں سے ڈرتے ہیں ہم ہر چیز کا جن ہی چلاتے ہیں. ہم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں اس کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ جن مارے گا نہیں، تم کو مارے گا نہیں. ایسی بات انہیں موت سے ڈرتے تھے. وہ اس ذمہ داری کے اٹھانے سے گھبرائے تھے کہ بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ نے دیکھا ہے حضرت صدیقہ حضرت مومنین حضرت کبریٰ رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کیا؟ حضرت آپ یہ کرتے ہیں، ضیوف کو کھانا کھلاتے ہیں، تم صلہ رحمی کرتے ہیں، تم فقیروں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یتیم کے ساتھ مدد کرتے ہیں. جو سارے کیا ہے خصائص، اچھے اخلاق تھے، ایمانی صفات تھے. تم کو اللہ تعالیٰ کیسے ذلیل کرے گا؟ تو یہ کیا تھی؟ وہ کہتے کہ میں اس ذمہ داری میں فیل نہ ہو جاؤں. وہ فیل ہونے کیا ہے؟ انسان شرمندگی کی باعث ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو کب کپاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ تم جاؤ پیغمبر بنا ہے تو حضرت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب العالمین میں نے تو قتل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ذمہ داری کو پوری نہ کر سکوں. کو تو پہلے مجھے پکڑ کر کے آ گیا ذمہ داری سے. جو مجھے قتل کرے گا ذمہ داری سے کیا تمہیں کیسے ذمہ داری پوری کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ میں آپ کی تمہاری بات سنتا ہوں. وہ تسلی تو نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اب یہ دل گھبرا رہا ہے، کیا ہے؟ کب کپا رہا ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں. ہم نے ذمہ داری کو گپ لگایا ہے. مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے وزیر بناؤ، مجھے چیف بناؤ، مجھے جنرل بناؤ، مجھے کرنل بناؤ، مجھے محتمم بناؤ، مجھے کیا بناؤ، وہ فلانا بناؤ، فلان ڈنگانا بناؤ. دینی منصبی ہوتے ہیں، دنیاوی منصبی ہوتے ہیں. تو ہمیں چند بات یاد ہے، اس لیے آپ یہاں کوئی جو ہمارے ساتھ یاد ہے وہ خفا نہ ہو جائے کہ کیا مجھے دو نام یاد ہے، کرنل ہے، جنرل. یہاں وہ لوگ نام لیتے ہیں، باقی تنیدار ہوتا ہے یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر بھی بڑا ہوتا ہے، حالانکہ بڑی سب میں ہوتے ہیں، منصب تو ہوتا ہے لیکن اس کو آسان ہے. تو محترم تو آسان ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مدرسوں کی چیزیں ہوتی ہیں، منصب کیا وہ عہدے ہوتے ہیں، ناظم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، ناظم فلانا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہیں. تو یہ ساری منصب ہے. ہم منصبوں کے لیے جب آگے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس منصب ذمہ داری کی اٹھانے کا احساس نہیں ہے. ذمہ داری کا جب احساس نہیں ہے تو یہ خیانت ہے. یہ طبیعت میں خیانت ہوتی ہے. بعض لوگ اس کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں. حالانکہ آپ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو آگے کر دیا، ان حفیظ علیم. میں تو سے آپ کو اس لیے لاتا ہوں کہ تاکہ
آپ غلط فہمی نہ رہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے ہمدرد تھی انسانیت کے کہ جب اس کو خواب کے بارے میں پوچھا گیا تو خواب بھی بتا دیا، تعبیر بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی کہ عظیم مصر میں کیا کرنا ہے، یہ کر لے۔ لوگ تو چھپاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلاؤ پھر میں بتاؤں گا تم کو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قطعاً ایسا نہیں کیا کہ خواب کی تعبیر اور کی طریقہ تو پھر بعد میں بتاؤں گا، تعبیر بتا دیتے کہ کیسا ہوگا۔ اس نے طریقہ بھی بتا دیا کہ تم کو گندم کو محفوظ کرو، اس طرح یہ کرو وہ کرو۔ یہ انتہائی انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ پھر جب اس نے بلایا اس نے بلایا عزیز مصر نے، تو پھر بھی اس نے کہا کہ میں یوں ہی نہیں آؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ عورت نے جو سازش کی تھی وہ خود اس نے کانٹی کٹ نہیں گئی تھی، کتوانا، اس نے ہاتھوں کو کیا کیا تھا، خود کاٹا تھا۔ یہ نہیں آیا ہے کہ کیا ہے اس کی، عربی تو آپ جانتے ہیں، خود رات نہیں آیا ہے، کتوانا، خود اس نے سازش کی تحت تھوڑی کیا کہ تاکہ ہم کہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہا فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ یہ سازش کر رہے تھے۔ قید کسی کہتے ہیں؟ قید کہتے ہیں سازش کو، یاد رکھیں۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم ڈٹے رہو حق پر اور تقوی اختیار کرو تو تم کو دشمنوں کی سازشیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس نے قید کہا، آپ آگے بھی جائیں گے جہاں یہاں کہیں بھی نہیں آیا کہ بھول گئے تھے، بولی بلا میں ایسا ہوا، ہر جگہ قید کی لفظ آیا، قید کی لفظ ان عورتوں کے ساتھ کہ سازش کی تھی انہوں نے۔ جب ان کو سب نے کہا کہ ہم نے سازش کی تھی واقعی، پھر وہ آگے کی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ میں کسی جس کے گھر میں رہتا تھا میں نے کیا کی تھی وہاں کوئی خیانت کی ہے، یا یہ صرف صفائی کے لیے۔ تو آگے دیکھو، جب اس نے کہا قال ملکوت کو تو نہیں، مجھے لاؤ میرے پاس، بھی استخلص نفسی، تاکہ میں اس کے اپنے پاس رکھوں، خاص وزیر بناؤ، خاص مشیر بناؤ۔ ہماری بھی مشیر ہے، تمام دن گندی مکھیوں کی طرح آس پاس پھرتے ہو۔ اب اس کو بلایا گیا، فلما کلمہ، اب دیکھو ایک بات ہو رہی ہے کہ کیا بات کیسے ہوگا، فلما کلمہ پر ہماری نظر نہیں ہے، ہماری نظر اس پر نہیں ہے۔ اس نے کیا بات کی تھی؟ یہی بات یہ تھی کہ اب اس کو بہت بڑا مشکل آ رہی ہے، بہت پہلے اتنے 7 سال فراوانی ہوگی اور پھر بہت بڑی قحط آئے گی، اب اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کی جائے؟ ہمارے پاس تو اتنا مضبوط آدمی نہیں ہے سوائے تمہاری، یہ بات تھی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بات اس نے اس کو کہا کہ تم نے سنبھالنا ہوگا، یہ کام تم نے سنبھالنا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی ذہانت، اس کے لیے بہت ذہانت بھی چاہیے، امانت بھی چاہیے، ذہانت بھی چاہیے، امانت بھی چاہیے۔
فلما کلمہ، بات یہ کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، خود نے کہا کہ بے شک تو آج سے ہمارے بہت بڑا معزز و معتبر آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، اس کو تم نے سنبھالنا ہوگا۔ بات آئی بھی ہے، باتیں اس کی وہ اس کی کتابوں میں آئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے کہ اس ترتیب کو تم سنبھالو، تو ذکر ہے مجھے سنبھالنے کی آپ خواہ اصرار کر رہے ہو تو پھر خزانے کی چابی مجھے میرے ساتھ پاس ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں سے چند تو کروں، پھر خزانے کے لیے کیا ہو، اس پر دینے کے لیے اور ہو تو کیا ہو جائے گا؟ جس طرح ہم سے پیسہ جو اکٹھا کیا، وہ کیا نام تھا، ساکھ نثار تھا یا کون تھا، پتہ نہیں چل۔ چیزوں کو اکٹھا کرنا، میں اکٹھا کروں تم کو دے دوں، تم اس کو کیا کیا؟ صوبندی میں نے کی، بکس لگائے، آج کل جو کرتے ہیں وہ ٹیکس لگاتے ہیں، لاتے ہیں، اور وہ ٹیکس جمع بھی ہوتا ہے، وہ ٹیکس کہاں چلا جاتا ہے؟ تو کہتے چابی، خزانوں کی چابی میرے ساتھ ہوگی، جب اس میں آئے گا میں تقسیم کروں گا خود۔ اب یہ بات تھی، سمجھ آئی بات؟ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو خود ذمہ داری کے لیے پیش کرو تو اس کو کیا کرو، اس کی ذمہ داری مت سونپو، اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتی تو گھبراتے تھے۔ حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ کو رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا، امیر المومنین بنایا گیا، تو اس کو پر بخار چڑھ گیا، گھبرایا ہوا تھا، پہننا کپڑوں میں پھرتا تھا، پھر پٹی پرانے میں پڑتا تھا۔ ذمہ داری کا احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا۔ تو ہر ذمہ داری کیا ہے؟ ہر ذمہ داری امانت ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی بڑی امانت ہوگی۔ اس میں اگر تم دانلی کرو گے، کمزوری دکھاؤ گے، تو اتنا ہی تم کیا ہوگا، خائن ہوں گے۔ اب آپ دیکھو، آپ مدرسے کے اہتمام کے لیے کیسے آگے آگے پیش ہوتے ہو، مدرسے کے نظامت کے لیے کیسے پیش ہوتے ہو، اپنے یعنی کبھی وفاق والوں کے لیے کیا، اس کے لیے کی ذمہ داری ہو، ساری امانتیں ہیں۔ اس سے گھبرانا چاہیے، اس سے گھبرانا چاہیے کہ مجھ سے نہیں ہو سک گئی، تمہارے کندھوں پر آ جائے تو پھر اللہ پاک مدد بھی فرمائے گا، کیونکہ اب تم نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا ہے تمہارے کندھوں پر ڈالی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ذمہ داری اسے گھبراتا تھا، اب جب اس سر پر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ تو وہی جب کہے کہ اس کے ساتھ فرشتے لگائے گا وجہ ساتھ کرو کام۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امانت کا معاملہ بڑا باریک ہے۔ اولاد کی پرورش میں اگر آپ نے اولاد کے ساتھ گڑبڑ کی تو تم خائن ہوں گے۔ ہم اولاد کی فکر نہیں کرتے، والد کی حقوق ہے، بیٹوں بچوں کی حقوق ہے، بیوی کی حقوق ہے، تمام حقوق ہے۔ بچے کی حقوق یہ ہے کہ تم اچھی تربیت کرو اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عامر رضی اللہ عنہ کم سن صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم سن تھے۔ اس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری ماں مجھے بلایا کہ آ جاؤ، میں تم کو کچھ دیتی ہوں۔ تو میرے ہاتھ میں 2 یا 3 کھجوری دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر تو یہ کھجوری نہ دیتی تو تمہارے لیے یہ جوٹ لگ دیا جاتا۔ ہم تو یہ کھجوری دیتی، پھر کیوں فرمایا؟ وہ ہمیں تعلیم دی کہ اولاد کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرو۔ اگر تم اس ساتھ ٹگی کیا دھوکہ کرتے ہو، لوگ بات بلاتے ہیں بچوں کو آ جاؤ کچھ دیتے ہوں، اور پھر اس کو ایک پرس لگا دیتا ہے، گدے کو بلاتا ہے کرو 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 کرو، پھر کچھ نہیں دیتا۔
ایسے لوگوں سے حدیث بھی نہیں لیا جاتا. وجہ کیا ہے کہ تم نے اس کو دھوکہ کیوں دیا؟ ٹھیک ہے اگر پکڑنا ہے تو کچھ دے تو دو، جس نام پر تم نے بلایا ہے وہ تو دے دو. تو یہ معاملہ اولاد کی بڑی باریک ہوتا ہے. اس لیے اولاد کے سامنے کپڑی مت بدلو. چھوٹے بچوں کو احساس ہوتا ہے یہ دنیا جو بے حیا ہو رہی ہے، بے شرم ہو رہی ہے اور بے شرم کی جا رہی ہے، اس کی یہ ساری پلاننگ ہے. حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر والدہ اس کی یعنی اول سے ولادت تک امین رہی اور عابدہ رہی، نیک رہی، غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولی، تو اس کے بہترین بچہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیونکہ اس کے پیٹ کی صحبت بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی اندر صحبت. بچہ سنتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے. لیکن اس کے سامنے تم کپڑے بدلو گے تو اس کا اثر اس کے دماغ پر ضرور ہوگا. آپ اس کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر ننگا پن پیدا کر دے گا. تو اولاد کی سامنے اچھا نمونہ پیش کرو. فقیر آ جائے اس کو کہو کہ دفع ہو جاؤ، بچے کو کہو کہ اس کو دفع ہو جاؤ، تو اس کے اندر بخارت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر گستاخی پیدا ہو جائے گی، اس کی سینے سے ہمدردی نکل جائے گی. اس کو اگر آپ کے دل میں نہیں ہے پھر بھی اس کو 5 روپیہ 6 روپیہ دے، بیٹی اس کو وہاں پہنچا دے، عزت سے اس کو رکھو. تو آپ کی بیٹی کے اندر فقیروں کی، مسکینوں کی قدر بیٹھ جائے گی اور اس سے اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اونچا کر دے گا. یہ باتیں میری آپ کو گپ شپ لگے گی لیکن گپ شپ نہیں ہے، اس کو پھلے باندھ لو پھر آپ دیکھو گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. یہ میں نہیں کہتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کو پیش کیا میں نے. تو جب اگر آپ امین ہو گئے تو آپ امن میں ہو گئے. جس دل کے اندر امانت ہے وہ دل پر امن ہے. جس گھر کے اندر امانت ہوگی وہ گھر امن میں ہوگا، عافیت سے ہوگا. جس ملک کے اندر امانت ہو وہ ملک عافیت سے ہوگا، امن سے ہوگا، اس میں امن اطمینان ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بد امنی ہے، بے اطمینانی ہے، اسی خیانت کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. یہ پوری دنیا جو سزا بھگت رہی ہے یہ اس خیانت کی وجہ خیانت ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ بڑی بڑی شخصیت یہاں خائن ہے، الیاذ باللہ. اس پاکستان میں شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم جیسے لوگ بھی ہیں جو بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کو تول رہا ہے. ایسی جچی تلی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. لیکن اس طرح لوگ تو چند لوگ تو یہود میں بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قنطار دے دے تو ایک پائی بھی نہیں اٹھائے گا، ڈھیروں مال دے دے تو کیا ہو جائے گا، خیانت ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرے گا. تو اس میں بھی تھے، مسلمان بھی ہو گئے وہ لوگ. ایسا تو ہر طبقے میں ہوتا ہے لیکن آج کل اکثریت بے ایمانوں کی ہے، اکثریت خائنوں کی ہے. اسی لیے دنیا سے اطمینان اٹھ گیا، امن اٹھ گیا، چین اٹھ گیا، انسانیت بربادی کی طرف جا رہی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ امین بن جائے. استاد پڑھاتا ہے بد نظری بھی کرتا ہے، خیانت نہیں ہے. اس کو وہ باپ سمجھتے ہیں، اس کو یہ اور چیز سمجھتا ہے. فرق ہے، فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے. کیسی تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی امانت سے آئے گی. امین بنو،
تو تمہارے گھر دل امن میں ہوں گے، تمہارے گھر امن میں ہوں گے، تمہارے ملک کی بادشاہ ہو تو ملک امن میں ہو جائے گا، دنیا امن میں ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر امانت آ گئی، اگر دنیا کی بھاگیں تمہارے ہاتھ میں دی گئی تو پوری دنیا تمہاری زیر سایہ اطمینان امن کے ساتھ زندگی گزارے گی، جس طرح پہلے مسلمانوں کے اندر سینکڑوں سال صدیاں اس پہ تھی کہ اس کی امانت دار تھی، اس کی سایہ کے تحت لوگ اطمینان امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے غیر اقوام۔ یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں کو پہنچاؤ، حقداروں کو پہنچاؤ، ہر کسی حق کو اپنا حق دو، ہر ذمہ داری تم پر جو آئی ہے اس کے ساتھ کسی کا حق ہوگا، اس کو پورا کرو گے تب وہ حقوق پورے ہوں گے۔ آپ کوئی منصب دیتے ہو کسی کو، اس کو بھی دیکھو کہ وہ منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے، اہل کو دے دو۔ اگر تم نے کبھی فیصلہ کرنا ہے، یہ ایک نظیر بتائی اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ایسا نہ کرو کہ تمہاری جیب کو کوئی بھر دے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دو۔ ان تحکموا بالعدل، تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرو گے تو تم خائن ٹھہرو گے۔ تو آج کے بیان کا پیغام یہی ہے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ تو علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، کہ امانت کا انتہائی خیال رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈرائیور ہے ہوتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اس کو اس کی کہا ہے کہ بھئی اس کا خیال رکھو۔ اب گاڑی جا رہی ہے کوہاڑ کی طرف، وہ لوگ سواریاں آتی جاتی ہیں، وہ لے جاتی ہیں، وہ ٹیکسی بھی ہوتے ہیں، اور تم اس کو کہتے ہو یا تو وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں تم کو ٹل تک پہنچاتا ہوں، آپ کو ٹل جانے، ٹل دوسری طرف ہے، اگر نوابی تک جانا ہو تو چلو جاتے لے جائے گا۔ آپ مفت گاڑی میں بیٹھ جاتے ہو، ہے عالم، تم شیخ ہو، لوگ قدر کرتے ہیں تمہاری، تو کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے جائز ہے؟ آپ جانتے ہو کہ اس کا جو مالک ہے گاڑی کا وہ اتنا بخیل ہے کہ وہ اس کو ایک قدم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی بیٹی مجھے پہنچاؤ، تو خدا بر کا بیٹا تمہارا بیٹا کیسا ہوگی، بیٹا پہنچائے، تمہاری گاڑی اس کی گاڑی ہو تو بے شک کوئی بات نہیں، تمہارا دوست ہوگا، بھائی ہوگا آپ کا، لیکن اس کی گاڑی اپنی نہیں ہے تو کہتے بیٹا بس تھوڑا سا مجھے وہاں تک لے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر اسے اجازت دی ہے کہ آپ اس میں اپنے تھوڑا کام کرو پھر حرج نہیں ہے، لیکن کبھی پوچھا بھی ہے اس سے کہ بھائی تم کو اجازت ہے یا نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو منتدار بنائے۔